ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، الحمدللہ آج 16 اور 17 ربیع الاول 1435 ہجری کی درمیانی رات 18 جنوری 2014 اور ہفتے کا دن ہے. ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بابرکت مہینے ربیع الاول کے کانٹیکسٹ میں منعقد ہو رہی ہے. اور آج کی گفتگو کا عنوان مسلمانوں کا ایک اہم ترین عقیدہ ہے. پوری دنیا کے مسلمان اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، اور اس کے علاوہ بھی جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل تشیع بھی، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس عقیدے پر متفق ہیں. اور وہ عقیدہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں برزخی حیات، جو اپنے موڈ کے اعتبار سے تو برزخی ہے لیکن وہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. اس پر الحمدللہ امت کا اجماع ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1196 اور صحیح مسلم میں 3370 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں. اور اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت. قبر رسول سے لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے حصے کی فضیلت. اور صحیح مسلم میں بھی یہی باب ہے، کیونکہ اب پریکٹیکلی اس حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، لہٰذا وہ گھر جو ہے وہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی. کیونکہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی وفات ہوتی ہے. اور اس عقیدے کو بھائیو ہم عرف عام میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور یہ کوئی جدید عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ شروع سے مسلمانوں کے ہاں چلتا آ رہا ہے. آج سے تقریباً 1000 سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام اور احادیث کی کئی کتابوں کے مؤلف سیدنا امام ابو بکر حافظ احمد بن حسین بن علی البیہقی، جن کو مشہور امام البیہقی کہا جاتا ہے، المتوفى 458 ہجری، انہوں نے 21 احادیث پر مشتمل ایک مکمل کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم،
یعنی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. حیات الانبیاء فی قبورہم. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گی اس لیکچر میں. بھائیو، ہماری آج کی یہ اہم ترین گفتگو ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ. پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر نیو 5 کے نام سے، مسئلہ نمبر 5 کے نام سے اپلوڈ ہوگی، اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 5، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. بھائیو، آج کا لیکچر بھی میں نے بڑی محنت کے ساتھ کمپیریٹیو سٹڈی کرنے کے بعد فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر تمام مکاتب فکر کے علماء کو سننے اور ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد تیار کیا ہے الحمدللہ. مثلا بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم دور حاضر کے علامہ عباس رضوی صاحب، انہوں نے 448 صفات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، آپ زندہ ہیں واللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو میں نے مکمل سٹڈی کیا. یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے عالم. اسی طریقے سے دیوبند مکتبہ فکر میں جو حیاتی گروپ ہے، ان کے بہت بڑے عالم علامہ سرفراز خان صفدر صاحب، ان کی 439 صفات پہ مشتمل کتاب ہے تسکین الصدور، مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ. اس کا بھی مطالعہ کیا. اسی طریقے سے جو دیوبند مکتبہ فکر میں مماتی گروپ ہے، ان کے عطا اللہ بندیالوی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی اسٹڈی کیا. اسی طریقے سے اہل تشیع کی پرٹیکولر کوئی علیحدہ سے کتاب نہیں، لیکن اصول کافی کے اندر ان کے عقائد موجود ہیں مسئلہ حیات النبی سے متعلق، اس کو میں نے الحمدللہ اسٹڈی کیا. اسی طریقے سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم علامہ اسماعیل سلفی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 70 صفات پر مشتمل ہے، اس کو بھی اسٹڈی کیا. تو یہ تمام کتابیں اسٹڈی کرنے کے بعد الحمدللہ یہ لیکچر تیار ہوا ہے. اور ایون اس اسٹڈی کے دوران میں نے دور حاضر میں ایک جدید فرقہ سامنے آیا ہے، ایکس کیپٹن عثمانی صاحب کا، جس کو برزخی گروپ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، جو دیوبند کے جو مماتی گروپ ہے اسی کا ایک آف شوٹ ہے. اور یہ پھر اس حد تک آگے گئے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، کیپٹن عثمانی صاحب نے اپنی کتاب اسلام یا مسلک پرستی کے صفحہ 30 پر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے گڑھے میں دفن نہیں ہے، وہاں پر موجود نہیں ہے. یعنی قبر مبارک کے لیے گڑھے کا لفظ استعمال کیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ دیوبند کے مماتی گروپ کا ایک آف شوٹ ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کتابیں لکھی ایمان خالص حصہ دوم کے نام سے اور عذاب برزخ کے نام سے. وہ تمام کتابوں کو میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ سٹڈی کیا اور اس کے بعد یہ الحمدللہ لیکچر تیار کیا ہے. بھائیو، آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ تعالی ان کے ریفرنس دے دوں گا، لیکن جو کریٹیکل احادیث ہوں گی صرف انہی کے انٹرنیشنل نمبر، بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتاؤں گا، جس کے مطابق دارالسلام بھی عربی کتب شائع کرتا ہے، اور جو عربی کتابوں کے جو سافٹ ویئرز ہیں مکتبۃ الشاملہ اور دوسرے سافٹ ویئر اسی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہوتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے ڈسکشن کر سکتا ہے. لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ یہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا. اور بعد میں بھی اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے، جس پہ میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر دیتا ہوں. بھائیو، آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ میں تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا، اور اس کے بعد 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، پھر اہل حدیث کے ساتھ، پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا. اب بھی الحمدللہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو سنتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھتا ہوں. جہاں حق بات لگتی ہے قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر کوئی غلطی نظر آئے تو بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے
اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں تمہیداً آخری بات جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ بھائیو، الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، یعنی میرا سورس آف انکم دین نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، کوئی شرعی فتویٰ نہیں، اپنی ذات کی خاطر۔ اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے۔ اور دعا کریں ہر داعیان حق میں سے، ہر مسلم کے لیے، ہر دعوت دینے والے دائی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور بقیہ غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں، جو کل 5 علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے، جو الل ٹپ نہیں ہے بلکہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، تاکہ ایک عام آدمی کو بھی یہ ساری بات سمجھ آ جائے کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایشو کیا ہے۔ تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ پیار اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا صحیح اور محتاط عقیدہ ہونا چاہیے۔ بھائیو، اس ضمن میں قرآن پاک کی 2 آیات بڑی اہم ہیں، جو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بھی تلاوت فرمائی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی چیپٹر میں آخری 2 باب کی تقریباً 46 احادیث پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کے جو معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4428 سے لے کر 4473 تک یہ 46 احادیث ہیں، اور اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی احادیث ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، دنیا سے رحلت کا اس میں ذکر موجود ہے۔ اور اسی چیپٹر میں پھر کنکلوڈنگ خطبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر۔ اس کے صحیح بخاری میں کئی طرق موجود ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1241، 3667 اور 668 اور 4454۔ ان تمام طرق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں داخل ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر سے چادر کو ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا، یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی، وہ آپ کو آ کر رہنی تھی اور آ گئی۔ کیونکہ صحابہ اکرام میں پرٹیکولر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں، دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے، اور ابھی تو روم بھی فتح ہونا ہے، ابھی تو ایران بھی فتح ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں، بشارتیں موجود ہیں، اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ان کا اپنا نظریہ تھا۔ تو اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک دفعہ موت آنی تھی وہ آ گئی، اور کہا یا نبی اللہ، 1241 صحیح بخاری، میت مبارک کو مخاطب کر کے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکلے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی اپنی بات پر قائم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔
سیدنا ابو بکر نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، لیکن سیدنا عمر نہیں بیٹھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اپنے مصلے پر سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تھا۔ ان کا ریگارڈ صحابہ کرام میں زیادہ تھا باقی صحابہ کرام کی نسبت، لہذا سب کے سب لوگ سیدنا عمر کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ دیا، اللہ اکبر، اس موقع پر، اور پہلا جملہ حمد و صلات کے بعد انہوں نے کیا بولا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو پس وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اکبر، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اپنی بات کی دلیل میں 2 آیات تلاوت کی۔ پہلی آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت و انہم میتون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین ان کفار کو بھی موت آنی ہے۔ اور پھر آیت تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، کیا یہ اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے قدم پھرے گا وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور ثابت قدم رہنے والوں کو، شاکرین کو ہم جزا دیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان تو نہیں کیا تم نے ایمان لا کر، اپنے اوپر احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اپنا فرض پورا کر کے چلے گئے، اب آپ کے جانے کے بعد اگر دین چھوڑو گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنا نقصان کرو گے، والعیاذ باللہ۔ بس اسی پھر حدیث میں آگے چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ خطبہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں لگا کہ گویا یہ آیات آج ہی ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے، حالانکہ ہم نے سنی تھی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ثابت قدم رہے اور ان کو وہ آیات یاد تھیں کہ پہلے ہی پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر سے آیات سنی تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہ اٹھا سکے، اللہ اکبر، اسی جگہ پر بیٹھ گئے آیات سن کر۔ ظاہر ہے صحابہ کرام میں اور امتیوں میں یہ تو فرق ہے، آیت سنتے تھے سمعنا واطعنا۔ بہرحال اس حدیث سے 5 رزلٹس نکلے ہیں، وہ میں جلدی جلدی آپ کو اس حوالے سے کلیئر کر دوں تاکہ یہ ریمائنڈ ہو جائے ہمیں۔ رزلٹ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو مخاطب کر کر یا نبی اللہ پڑھنا سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جب بھی قبر مبارک پر حاضری دیتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے تھے۔ چنانچہ الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی میں، اور چوتھی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11793 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جاتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر روضہ شریف پر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے پاس آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر اپنے باپ کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2257، کہ جب بھی قبرستان میں بھی جائیں تو یہ دعا مانگنی ہے ان مردوں کو مخاطب کر کے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، تو اس میں بھی ہم مخاطب کرتے ہیں۔ بل یہاں پر ایک ضمناً بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا تھا، تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا۔ سنن نسائی الکبریٰ میں پورا چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے،
سنن نسائی کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات کا ذکر موجود ہے۔ باقی تو سب متفق ہیں کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ مولا کا مطلب دلی محبوب، جو حدیث متواترہ ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے۔ تو مولا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ یہ سارے معاملات ہوئے تو جنازہ کیوں نہیں ہونا تھا؟ البتہ ایک استثناء ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انڈیویجولی لوگوں نے پڑھا، امام کوئی نہیں تھا، کچھ ٹولیوں کی شکل میں صحابہ کرام آتے تھے اور 4 تکبیرات پڑھ کر وہی جو کچھ ہم تکبیرات میں پڑھتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے تھے۔ تو اس طرح جنازہ ہوا۔ رزلٹ نمبر 2، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک ہی موت آپ کو آئے گی۔ اسی لیے انہوں نے کہا یا نبی اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی اب آپ کی ہمیشہ کی برزخی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ اور اس کے ثبوت میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4451۔ اما عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے محبت کرتے ہیں، تو میں نے وہ مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن وہ مسواک سخت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبا نہ سکے بیماری کی شدت کی وجہ سے، تو پھر میں نے اپنے منہ میں چبا کر اس مسواک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے میرا تھوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک ایک جگہ جمع کر دیا اس دن، فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ اب یہ سیدہ عائشہ نے عقیدہ کلیئر کر دیا کہ دنیا کی زندگی ختم اور آخرت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع، یہ دوسرے موڈ میں کنورژن ہو گئی۔ رزلٹ نمبر 3، کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، جیسا کہ اس کیس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی لگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ انہوں نے رکھا کہ ابھی ان کو موت نہیں آ سکتی، لیکن ساتھ ہی جیسے ہی ان کو آیات سنائی گئیں انہوں نے فوراً رجوع کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا بزرگ پاگل ہوں، جس نے یہاں لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی آیت سن لی تو فوراً بات کو قبول کر لیا۔ رزلٹ نمبر 4، عقیدہ توحید اتنا اہم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرضی جملہ بولا کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اب محمد کی کوئی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، لیکن اس عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے کہ عبادت اس کی ہوگی کہ جسے کبھی موت نہ آئے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسا کہ جسے کبھی نہ کبھی موت ایک دفعہ تو ذائقہ ضرور چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہاں یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں۔ اب یہاں کہتے ہیں گستاخی ہوگی، اب یہ قرآن کی آیت ہے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا قتل کر دیے جائیں، حالانکہ شہید کا لفظ بھی آ سکتا تھا۔ تو یہ جو زیادہ ماچے خاں بنے ہوئے ہیں آج کل لوگ اور کہتے ہیں نہیں جی یہ مرنے کا لفظ نہ استعمال کریں، وفات کا لفظ نہ استعمال کریں، یہ گستاخی ہے، تو قرآن گستاخی سکھا رہا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ خطبہ دیا، اور قتل کا لفظ نہ استعمال کریں، شہادت کا لفظ استعمال کریں، قرآن نے قتل کا لفظ استعمال کیا۔ تو انڈرسٹوڈ ہے جب بھی کوئی مسلمان قتل ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی الحمدللہ یہاں سے کلیئر ہوا۔ اور رزلٹ نمبر 5 ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی بات بغیر دلیل کے قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق نے جب جملہ بولا تو دلیل میں 2 آیات تلاوت کی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت سے حوالہ دکھائیں،
تو یہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑا کون اس امت میں بزرگ ہے؟ انہوں نے بھی بغیر دلیل کے بات نہیں کی، دونوں آیات تلاوت کی اور پھر صحابہ کرام نے بھی اس کی بنیاد پر بات کو مانا، سمعنا و اطعنا، الحمدللہ۔ لیکن یہاں حال یہ ہے بھائیوں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا اتنا گندا کلچر ہے، یہاں مولویوں نے ایسی پٹی پڑا رکھی ہے اپنی عوام کو، وہ صحابہ اکرام ہی تھے کہ ایک آیت سنی تو فوراً سرنڈر کر دیا۔ یہاں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے تو ان کے کان پہ جوں تک نہیں رکھتی، وہ کہتے ہیں نہیں لکھا ہوگا، ہمارے بزرگ پاگل ہیں۔ اور یہاں دیکھیں صحابہ اکرام علیہم رضوان، سیدنا عمر جیسا انسان، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آیت سنی تو کہا کہ مجھے غلطی لگی تھی، میرے پاؤں میرا بوجھ نہ اٹھا سکے، وہیں پہ بیٹھ کے۔ یہاں لوگ احادیث آیات سنتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اونیاں اڑ گیا جی۔ تو یہ فرق ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا کوئک فوراً رسپانس ہوا کرتا تھا اس حوالے سے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو، قرآن پاک میں اور صحیح الاسناد احادیث میں شہدائے کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام کی برزخی حیات سے متعلق ذکر موجود ہے۔ اس زمن میں 4 آیات بڑی اہم ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور مت گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ زندگی پردے میں ہے، برزخ میں، ان سین بیریئر، برزخ۔ اور اس کا ثبوت سورہ المومنون کی آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے کا جو وقت ہے وہ برزخ ہے، ان سین بیریئر ہے، اسے کوئی آبزرو نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی متشابہات ہیں، انہیں شریعت کی ٹرمینالوجی میں متشابہات کہا جاتا ہے، اور متشابہات کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ کھڑا کر دیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا مراد اصلی کیا ہے اس کو پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مراد اصلی صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ متشابہات، ریزمبلنس والی چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ یہ متشابہات ہے کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ ہماری جو دنیا کا فریم آف ریفرنس ہے، یہ بالکل فزیکل فینومینا آف نیچر ڈیفرنٹ ہیں، اور آخرت کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ لیکن آخرت کی زندگی کا دھندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت چیزیں ارشاد فرما دی۔ مثال کے طور پر جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، جنت میں پھل ملیں گے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں متشابہات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ان ڈیپتھ ڈکلیئر نہیں کی گئی چیزیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوں گی، صرف ایک دھندلا سا تصور بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اوپر قیاس کوئی کر لے کہ جس طرح یہاں پر بیویاں وہاں پر بھی بیویاں ہوں گی۔ لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں سورہ الف لام میم سجدہ میں آیت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ آیات، وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا۔ لیکن دھندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے اس کی ریزمبلنس، اس کی مشابہت بتائی گئی ہے۔ اردو میں بھی لفظ مشابہت استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہوتی ہیں متشابہات۔ اس میں ہم صرف اتنا ہی کلام کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، اس سے زیادہ کلام نہیں کر سکتے۔
شہداء کی اخروی زندگی کے بارے میں دھندلا سا تصور جو قرآن و سنت کے اندر آیا، قرآن والا حصہ تو ہم نے سن لیا، اب سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو قرآن پاک کے بعد سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے ان عقائد کی۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 صحیح الاسناد احادیث سن لیجئے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4885 نمبر، کتاب الامارہ چیپٹر کے اندر یہی آیت سورہ آل عمران کی 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں ہر طرف سیر کرتی پھرتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرتی ہیں، اور پھر عرش کے نیچے قندیلوں پر آ کر وہ بیٹھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتا ہے کہ کوئی خواہش ہو تو اس کا اظہار کرو۔ تو وہ روحیں کہتی ہیں یا اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے، ہم کس خواہش کا اظہار کریں؟ جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے تو وہ ایک ہی خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کو وہاں پر بھی فیل کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں فرمائے گا، کیونکہ ایک ہی دفعہ یہاں دنیا سے ایگزٹ ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد صرف شہید ہی تمنا کرے گا اس دنیا میں آنے کی، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا۔ لہذا ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا۔ اور قتال از دا سمم بونم آف اسلام، اسلام کا ہائیسٹ گڈ جو ایمینول کانٹ کی فلسفی میں اس کو سمم بونم کہتے ہیں، وہ قتال ہے کہ ایک شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، یا اللہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ تھی، میں تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1351 نمبر حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر بڑی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، ظاہر مسلمانوں کو لاس پہنچا تھا، اسی دوران میرے والد بھی عبداللہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، تو جلدی میں ان کو ایک اور صحابی کے ساتھ مشترکہ قبر میں دفنا دیا گیا۔ کہتے ہیں لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ میرے باپ کو اجتماعی قبر میں کیوں دفنایا گیا، تو میں نے یہ خواہش اپنے دل میں رکھی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اپنے باپ کی قبر کو شفٹ کروں گا۔ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1351، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد اپنے باپ کو قبر سے نکالا، ان کا پورا جسم اسی حالت میں تھا جس حالت میں ان کو دفنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو یہ کوئی سائبیریا کا برفانی علاقہ نہیں ہے جہاں پر 6000 سال تک بھی لاش خراب نہیں ہوگی، ریگستانی علاقہ ہے، 6 مہینے تک لاش کا سلامت رہنا یہ اسپیشل پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہداء کے لیے، اسپیشل پروٹوکول۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1390 نمبر حدیث ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 76 سال کے بعد 87 ہجری کے اندر حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اس کی کنسٹرکشن کے دوران ایک پاؤں نکل آیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین بڑے سخت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک قبر سے باہر نکل آیا ہے، پنڈلی سمیت پورا پاؤں مبارک، 76 سال بعد۔ تو پھر انہوں نے سیدہ عائشہ کے بھانجے عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 94 ہجری، جو عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں اور سیدہ عائشہ کے محرم تھے، ان کے بھانجے تھے، وہ فریکوینٹلی حجرہ عائشہ میں آتے تھے، ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے، ان کو بلایا گیا تو انہوں نے جب وہ پاؤں دیکھا اور قبروں کی لوکیشن دیکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں بلکہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کو دوبارہ اس طرح دفنا دیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 63 سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک جتنا ظاہر ہوا تھا وہ بالکل صحیح حالت میں تھا۔ یہ صحیح بخاری میں کوئی افسانے نہیں میں پڑھ رہا مولویوں کی طرح،
یہ سارے حوالے میرے بخاری مسلم چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی وفات کے بعد شہداء کرام کی طرح پروٹوکول حاصل ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی شہداء سے افضل در افضل در افضل در افضل ہے۔ شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبی کے کلمے کے لیے جان دے دیتا ہے، اور یہ بات بھی لاجیکل ہے۔ جو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے وہ میٹرک تو ہو گئی، تو شہید کو آپ میٹرک لیول پہ سمجھ لیں، کیونکہ 4 درجے ہیں نا، تو چوتھے درجے تیسرے درجے پہ آتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا یہ پروٹوکول الحمدللہ اس حوالے سے حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور کئی احادیث کی کتابوں کے مؤلف، بلکہ ان سے زیادہ کسی نے احادیث کتابوں میں جمع نہیں کی، آج سے 1000 سال پہلے امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی المتوفى 458 ہجری، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے 21 احادیث کا مجموعہ، حیات الانبیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اور اس میں وہ کئی احادیث لے کر آئے، کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہی حدیث لے کر آئے جو مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3425 نمبر حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس کی سپورٹ میں پھر امام بھیقی 7ویں اور 8ویں نمبر پر صحیح مسلم کی 2 حدیثیں لے کر آئے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6156 اور 6157 صحیح مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو امام بھیقی اس کو دلیل کے طور پر لے کر آئے الحمدللہ، اور پھر انہوں نے اس کتاب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھ دیا، جس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں، کوئی مشابہ لگ ہی نہیں سکتا، جس کو میں ذرا وہ پنجابی میں کہتا ہوں بالکل ننگی بات انہوں نے کر دی، کوئی ابہام رہی نہیں، کوئی ایمبیگوٹی رہے نہیں۔ اس کتاب کے اینڈ پہ حیات الانبیاء فی قبورہم امام بھیقی نے، اور اسی کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ المتوفى 852 ہجری، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو شہرہ آفاق شرح ہے فتح الباری، اس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3441 کی شرح میں بھی اسی کتاب کو دلیل بنایا انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پر قبروں کے اندر۔ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3441، اس کی جب شرح لکھی امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، اس باب وذکر فی الکتاب مریم، اس کے اندر انہوں نے امام بھیقی کی اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہی امت کا عقیدہ ہے۔ اب امام بھیقی کے وہ الفاظ جو حیات الانبیاء فی قبورہم میں کنکلوڈنگ الفاظ ہیں ان کے، میں ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ اور یہ صحیح ہے کہ بے شک اللہ جل ثناہ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی روحیں لوٹا دی ہیں، اور اب وہ اپنے پروردگار کے نزدیک شہداء کی طرح زندہ ہیں، ان کی روحیں ان پر لوٹا دی ہیں۔ اب پھر یہی امام بھیقی نے کتاب لکھی ہے عقیدوں کے اوپر، الاعتقاد کے نام سے الگ سے، اس میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر باندھا، اس کی جو فصل تھی دلال نبوت کے اوپر، اس میں بھی الفاظ یہ لکھے، لفظ بے لفظ یہ الفاظ ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد انہی کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں، پس وہ شہداء کی طرح اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ ابھی شہداء کی طرح سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ شہید جس طرح وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کی روح ہے اس طرح نہیں، کی طرح سے مراد اس طرح سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتے، ان کا انسان ہونا اور ہمارے انسان ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ہاں لیکن یہ ایک چیز ہے کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان، باقی جو کیفیت اور فضائل تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو کی طرح سے مراد ہے کہ جس طرح وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ، اور امام صاحب کی کتاب خود ہی بتا رہی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اس کے اوپر ذرا غور کیجیے۔
اور یہ قبروں میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ دنیاوی نہیں ہے، برزخی ہے۔ یہاں سے پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اختلاف حل کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے 2 پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑی سینسٹیو گفتگو ہے، بڑا اٹینٹیو ہو کے سننا ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اور بڑی کرخت باتیں بھی ہوں گی ان کے لیے جن کا یہ عقیدہ خراب ہو چکا ہے 1955-56 کے بعد، اور جن کا عقیدہ وہ شروع والا ہے ان کا معاملہ ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بدعت کب سے شروع ہوئی ہے مماتی فتنے کی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی زندگی نمبر 1 اخروی ہے یعنی آخرت کی زندگی، نمبر 2 برزخی ہے یعنی ان سین بیریئر، نظر نہیں آ سکتی، نمبر 3 جنتی ہے، اور نمبر 4 جسمانی پلس روحانی ہے لیکن اس کی کیفیت برزخی ہے۔ اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک نیڈ ہے سانس، پھر کھانا پینا، بیویاں، یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ دنیا میں بیت الخلاء بھی جانا پڑتا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب کھانا کھائیں گے جنت کا تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، کوئی پیشاب پخانے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بڑا فرق ہے، اس لیے ہم صرف یہ قبر مبارک کی زندگی کا ایک دھندلا سا تصور اس متشابہ چیز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں، جتنا بتایا گیا اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ قبر مبارک کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی کیسی ہے، تو اس کو آبزرو نہیں کر سکتا۔ یہ نہ سمجھیے گا جیسے ہم تہ خانے میں بیٹھ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں اسی طریقے سے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان سین بیریئر ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اگر قبر مبارک کھودی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی لیٹی ہوئی حالت میں ہی نظر آئیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو ہم اس دنیا میں آبزرو نہیں کر سکتے، ایون یہاں فرشتے میرے دائیں بائیں میں اس کو آبزرو نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں یہ غیب کی چیزیں ہیں، میری نظروں سے ضرور اوجھل ہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، ہم ان کو نہیں آبزرو کر سکتے فزیکلی خود، ہاں تجربات سے چیزیں پتہ چلی ہیں، وہ بھی اب پتہ چلی ہیں جس کے اوپر یہ پوری موبائل ٹیکنالوجی پوری دنیا کی چل رہی ہے، سیٹلائٹ کی۔ تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسا کوئی شخص دنیا میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو خواب دکھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو پاس کھڑا شخص اس کو وہ لیٹی ہوئی حالت میں دیکھے گا، لیکن وہ شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بالکل اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں لیٹی ہوئی حالت میں نظر آئیں گے، لیکن ان پہ جو کیفیات گزری ہوں گی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ان سین بیریئر ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک برزخ ہے، ان سین بیریئر۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4042 نمبر حدیث کے نیچے یہی الفاظ لکھے، ایگزیکٹ ورڈ میں پڑھنے لگا ہوں، لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، اور بے شک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بعد، وَإِن كَانَ حَيًّا، اگرچہ کہ زندہ ہے، فَهِيَ حَيَاتٌ أُخْرَوِيَّةٌ، لیکن یہ زندگی اخروی ہے، لا تشبہ الحیات الدنیا، اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی مشابہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ اب یہ اخروی ہے، جنتی ہے، برزخی ہے، اس کانٹیکسٹ میں 4 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، تاکہ یہ بات بالکل کھل جائے۔ پہلی حدیث جو آلریڈی بیان ہو چکی،
صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4451 کے اما عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک اور میرا تھوک اللہ تعالیٰ نے اس دن جمع کر دیے، آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ، اس دن کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن، لہذا وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے، جس طرح ہمارے بریلوی مکتبہ فکر یا دیوبند مکتبہ فکر کا حیاتی گروپ کہتا ہے۔ مماتی تو خیر بالکل ہی رائے راست سے ہٹ چکے ہیں، وہ تو بالکل ڈیویٹ ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ آ بھی جائے گی بات۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ جنت میں اس کو اس کا مقام نہ دکھا دے۔ یہ آپ اکثر کہا کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں کی تھی، لیکن جب حضور کی بیماری کے دن آئے تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کے دوران جب غشی کی کیفیت ہوئی، اس سے افاقہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کر دے۔ تو اما عائشہ کہتی مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مقام دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر بخاری اور مسلم کا جو دوسرا طرق ہے اس میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو ساتھ ملے گا ان لوگوں کا جو صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ ہیں، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں 4462 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا، اے ابا جان، آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا۔ اور یہاں وہ بھی بات یاد کر لیجئے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ایک کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو مسکرا پڑی۔ بعد میں اما عائشہ نے بڑا زور لگا کے جب پوچھا تو پھر سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تھی، کسی اور کو نہیں بتایا تھا، صرف سیدہ فاطمہ کو بتایا تھا، تو میں رو پڑی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، اور کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس پہ پھر میں مسکرائی کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھنا کہاں پر ہے، وہ جنتی زندگی ہے۔ قبر مبارک تو سیدہ فاطمہ کی وہاں پر نہیں، وہ تو جنت البقیع قبرستان بقیع غرقد میں۔ اور چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1386، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل خواب دکھایا گیا، اس کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا۔ اور یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اس پہ تو اجماع ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا خواب کے ذریعے ہوا۔ اس طویل خواب کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک اوپر اٹھایا تو بادل کی مانند کوئی شے نظر آئی، تو جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مقام ہے وفات کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے چھوڑ دو، میں اس مقام میں داخل ہو جاؤں۔ تو سیدنا جبریل نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے چند دن دنیا میں باقی ہیں، اس کے بعد آپ اسی مقام پر آ جائیں گے۔ تو اس سے بھی بات پتہ چلی کہ یہ اخروی مقام جنتی مقام ہے، لیکن اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ مجھے میرے مقام میں داخل ہونے دو، تو اگر آپ داخل بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک داخل ہوتی، جسم مبارک تو یہی تھا، اور اس روح اور جسم کا تعلق جو ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو احادیث میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔
بھائیو، ہم نے اب تک جتنی حدیث سنی ہے اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اخروی ہے، برزخی ہے اور جنتی ہے. لیکن 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 ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کا موڈ برزخی ہے. اور میرا اس ویڈیو کے ذریعے چیلنج ہے کہ 1956-57 سے پہلے اس روئے ارض پہ کوئی بھی مسلمان ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے. کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا. یہ دیوبند کا ایک آف شوٹ نکلا، دیوبندی مماتی گروپ، عنایت اللہ شاہ بخاری اور پھر ان کے سارے فالورز. انہوں نے یہ پہلی دفعہ چوہا چھوڑا کہ جی شہید جنت میں ہیں تو نبی ان قبروں میں کیا کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی قبر مبارک تو خود جنت کے ٹکڑے میں. اب اتنی بھی عقل کام کر جاتی تو پھر بات سمجھ آ جاتی کہ وہ جنت کا ٹکڑا کیوں تھا. اور امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے 1196 نمبر حدیث کے اوپر، قبر رسول کے حصے کی فضیلت، قبر سے لے کے ممبر تک کے حصے کی فضیلت. صحیح بخاری پڑھ لیتے غور سے تو بات سمجھ آ جاتی. پوری دنیا میں 1350 سال تک کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو دیوبند کے مماتی گروپ نے انجیکٹ کیا امت کے اندر، اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکا اس فارم میں. ابھی بھی الحمدللہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی، یعنی اہل حدیث. ہاں، اہل حدیث میں کچھ لوگوں کو بیماری چڑھی، ادھر سے غبار چڑھا تو ان کے کچھ عقیدے خراب ہوئے. بہرحال ادھر بھی جو اہل حق علماء ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اور اہل تشیع بھی، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، لیکن وہ برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے. وہ میں آگے بتا دیتا ہوں. لیکن ظلم یہ ہے کہ یہی مماتی گروہ دوغلی پالیسی کرتا ہے کہ دیوبند کے وہی علماء جنہوں نے دیوبند مدرسہ بنایا 1867 کے اندر، جس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، انہی علماء کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں. حجت الاسلام قاسم نانوتوی کہتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی مشترکہ عقیدے کی کتاب المحند علی المفند میں کوشچن نمبر 5، جس میں 35 علماء دیوبند کے سائن موجود ہیں، جو عقیدے کی ان کی بنیادی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھ دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر قبر میں زندہ مانتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور بیچارے بریلویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب یہ دوغلی پالیسی ہے. ایک پالیسی رکھے نا، ان کو بھی کہیں کہ ان کا بھی عقیدہ معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں فتویٰ لگائیں. ان لوگوں نے توحید کی آڑ میں اہل سنت کے علماء پر کفر و شرک کے فتوے لگائے. جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مانے وہ مشرک ہے، حالانکہ یہ خود بیسیکلی اس شرک کی طرف جا چکے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، صحیح ابن خزیمہ میں اور ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی غالباً موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو کہے گا اے مشرک. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس کو کہہ رہا ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا، لیکن کہنے والا مشرک ہو جائے گا. یہ بات کے وہ فرمایا مشرک ہو گیا. بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس مسئلے میں. فلاں گستاخ رسول، یہ نہ ہو کہ آپ خود گستاخ ہو جائیں یہ بات کرتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی پریکٹیکل مثال یہ اس وقت دیوبندی مماتی گروپ اور اسی کا آف شوٹ کیپٹن عثمانی برزخی گروپ ہے. المحند المفند میں دیوبندی حیاتیوں کی یہ بیسک کتاب ہے عقیدے کی، اس میں تو انہوں نے یہاں تک لکھ دیا، قاسم نوتوی صاحب کی کتاب پڑھیں جی، انہوں نے آب حیات کتاب لکھی ہے کوئی تقریباً 350-400 صفحات پر حیات النبی کے عقیدے پر، اور اس میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی حالت میں ہی دفنایا گیا ہے، والعیاذ باللہ تعالی. یہ دیوبندیوں نے لکھا، قاسم نوتوی صاحب جنہوں نے دیوبند مدرسہ بنایا آب حیات میں. پھر ان پہ گرفت بریلویوں نے کی ہے. بریلوی عالم عباس رضوی صاحب نے آپ زندہ ہے واللہ کتاب لکھی، تو اس میں کہا کہ ظالموں اہل حدیثوں، تم لوگ ہم پر تو شرک کے فتوے لگاتے ہو، اور جن کو تم رحمت اللہ علیہ کہتے ہو دیوبندیوں کے بزرگوں کو، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی قائل نہیں ہیں. ہم تو پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، اور فوت ہونے کے بعد قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ملی ہے. اور تم جن بزرگوں کو احسان اللہ ظہیر صاحب بھی رحمت اللہ علیہ اور بڑے ان کو القبات وہ البریلویہ کتاب کے اندر دیتے رہے، جس میں سے میں سمجھتا ہوں وہ اکثر اس میں حصے جھوٹی کتاب ہے البریلویہ، اکثر چیزیں
الزام تراشی پر مبنی ہے، تو ان کو نہیں تھی یہ سمجھ آتی. تو عباس رضوی صاحب نے کہا کہ ہم تو پھر بھی وفات کے قائل ہیں، یہ تو وفات کے بھی قائل نہیں ہے. اب ان مماتیوں کو غلطی کہاں پر لگی؟ بھائیو، ان کی غلطی دراصل یہ ہے کہ انہوں نے قبر اور اس برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کر لیا، اور پھر اس انکار میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، اور شہداء کی یہ قبریں، یہ ڈمی قبریں ہیں، یہ جو ہیں وہ معاذ اللہ سمبلز ہیں، ایکچولی یہاں پر نبی موجود نہیں ہے. اور میں نے بتایا کیپٹن عثمانی نے اسلام یا مسلک پرستی کے صفحہ 30 پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گڑھے میں نہیں ہے، والعیاذ باللہ، قبر مبارک کو گڑھا کہا ہے. یہ مسلمان ہے. ایسی توحید پر لعنت، یہ شیطانی توحید ہے، یہ رحمانی توحید نہیں ہے. یہ وہی حدیث جو میں نے سنا دیا ہے مشرک، اور وہ کہنے والا خود مشرک ہوگا. ہم رحمانی توحید مانتے ہیں، شیطانی توحید نہیں مانتے. توحید بیان کریں، انبیاء کی توہین نہ کریں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، تمہارے اعمال حقارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، سورہ حجرات کی یہ آیت ابو بکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی. وہ آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کے سامنے، حضور سے بدتمیزی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر عمر تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اگر حضور کے موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کیا. بھائیو، بڑا نازک معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس یہ اسلام کی بنیاد ہے. مدینے کے گڑھے میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت. پھر وہ لیم ایکسکیوز دیتے ہیں، جی دیکھیں جی ایک بندہ ایک ریش میں مر گیا، ایک بندہ سمندر میں ڈوب گیا تو اس کی قبر کدھر ہے؟ تو بھائی آپ بخاری اور مسلم پڑھ کے دیکھیں، وہ حدیث بڑی مشہور کہ ایک بندے کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کی راکھ ہواؤں میں اور سمندروں میں بکھیر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندہ کر لیا تو مجھے عذاب دے گا، تو میں اس طریقے سے بچنا چاہتا ہوں. اور جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں اور سمندروں کو حکم دیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اللہ کی رحمت کے بیان والے چیپٹر میں، مشکات میں بھی موجود ہے. وہ ساری راکھ جمع کی، اللہ نے پھر زندہ کر لیا. اس نے کہا یا اللہ اسی سے بچنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ یا اللہ تجھے ڈر بڑا لگتا تھا. فرمایا تجھے بخش دیا. کفر کر کے مرا ہے، لیکن اس کا کفر جزوی تھا، کلی کافر نہیں تھا. یہ وہ مانتا تھا کہ اللہ مجھے زندہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ خیال کیا کہ اگر اس طریقے سے میں اپنی راکھ بنا دوں گا، لاش کے ٹکڑے کر، پھر زندہ نہیں کر سکتا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی کے عقیدے میں جزوی طور پر شرک بھی پایا جاتا ہو تو اس کی بھی بخشش کی گنجائش موجود ہے اگر اللہ چاہے تو. کلی شرک کی نہیں میں بات کر رہا. یہی وجہ ہے، اسی حدیث کی بنیاد پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی اہل قبلہ، اہل کلمہ کو، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث یا اہل تشیع، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. ہاں کلمہ کو مشرک ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہوگا، اسلام سے نہیں نکلے گا. اللہ کے سپرد معاملہ، کہیں جزوی اس کو خرابی لگی، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اس کو نہیں معاف کیا، اور بخاری اور مسلم دونوں میں کوئی افسانہ نہیں ہے. تو وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر لیا. وہ کہتے ہیں جی راکھ اڑ گئی تو یہ کہ تانوں ٹینشن لینے دی پائی کیڑی لوڑ ہے، راکھ اڑ گئی تے سمندر ہو گیا تو یہ وہ پائی جی نے زندہ کرنا ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے زندہ کرنا ہے وہ زندہ کر لے گا. اور عموماً لوگوں کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم یہ جو کہتے ہیں قبروں میں انبیاء زندہ ہیں، تو عموماً قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک خود بھی کرتا ہے. سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیومن لائف سائیکل کو بیان کرتے ہوئے ثم اماتہ واقبرہ، اس کے بعد انسان کو موت آتی ہے اور قبر مل جاتی ہے. ساروں کو تو قبر نہیں ملتی، لیکن عموماً تو لوگوں کو قبر ملتی ہے، اور جس کو نہیں ملی اس کی وہیں پر اللہ تعالیٰ قبر بنا دے گا. شیر کے پیٹ میں قبر بنا دے، ہواؤں میں قبر بنا دے، سمندروں میں بنا دے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو انہوں ٹینشن لینے کی کیڑی لوڑ ہے؟ ہمارا تو کوئی ایشو نہیں اس میں. اسی طریقے سے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا تو ہر جان جان جائے گی اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. اور اس کا کلائمیکس میں کہتا ہوں اس کے اندر تو تعویل ہی ممکن نہیں ہے. ان پہ باقی آیات پہ تو یہ کہتے ہیں جی یہ قبریں ہیں، لیکن یہ وہ قبریں ہیں جو علیین اور سجین میں ہیں، یہ دنیا کی قبریں نہیں ہیں. تو اس کا کیا کریں گے آیت کا؟ قرآن تو اپنی حفاظت کرتا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے. منافقین کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا
وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے جب کوئی مر جائے کبھی بھی آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے. تو کیا علیین سجین پہ حضور جا کے کھڑے ہوتے تھے؟ عقل نہیں کام کرتی ان کی. یہ کس قبر کی بات ہو رہی ہے کہ قبر پہ منافق کی نہیں کھڑے ہونا؟ یہ تو آیات ہیں اور احادیث تو اتنی بریف کرتی ہیں. صرف بخاری اور مسلم کی اتنی احادیث مجھے زبانی آتی ہیں اس کانٹیکسٹ میں، کچھ میں یہ بیان بھی کر دیتا ہوں کہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اور یہ مشہور حدیث ہیں، ہم نے بچے نے سنی ہوئی ہے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر 1374 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفنا کر جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، عام مردہ بھی. پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، اور جو منافق ہوتا ہے جب سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فرشتے اسے ایک ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، کیونکہ جن اور انسان مکلف ہیں. ان پہ وہ برزخ کا پردہ ہے. یہ سن لیں تو جناب پھر لوگ اذان ہو تو اپنے کاموں میں تو مشغول نہ ہو، سیدھا چلے جائیں مسجد میں. لیکن انعام کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. غیب کے پردے میں جو اللہ کو مانے گا اس کے لیے ہے اجر. دیکھ کے مانا تو کیا مانا. تو عام مردہ بھی جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے، اتنا ہم مانتے ہیں. تو سماع موتا کا جو عقیدہ ہے ہم اس کو ایکسیپشن کے ساتھ، کیٹاگوریکلی تو نہیں، ایکسیپشن کے ساتھ جہاں جہاں چیزیں آئیں وہ مانتے ہیں. وہ اہل سنت اہل تشیع کا اجماعی عقیدہ ہے. لہٰذا جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے اس کو بھی ذرا غور سے پڑھیں. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے. تو ٹینشن لینے کی کیڑی لوڑ ہے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے اس کو جو قبر میں دفن ہے. یعنی آپ نہیں سنا سکتے، اللہ سنا سکتا ہے. اللہ پہ تو پابندی نہ لگائے نا بھائی. اللہ تعالیٰ مردے کو سنواتا ہے تاکہ نیک مردہ ہو تو خوش ہو کہ دیکھو ان رشتہ داروں پہ میں نے پہلے بھی رلائی نہیں کیا، میں اپنے اعمال ساتھ لے کر آیا ہوں. جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 باہر رہ جاتے ہیں اور ایک اندر جاتا ہے. اس کی دولت اور رشتہ دار باہر اور اعمال اندر. تو نیک آدمی خوش ہوتا ہے کہ مجھے پہلے ہی میں نے ان کے اوپر رلائی نہیں کیا تھا، اور بد آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی مجھے دفنا کے چلے گئے. اس کی حسرت میں اضافے کے لیے اس کو قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے. بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے میت چارپائی پہ کلام بھی کرتی ہے، جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ. کدھر؟ علیین سجین میں، اس قبر میں. اور بد میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. تو میت بولتی بھی ہے لیکن وہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہے، وہ برزخ ہے، ان سین بیریئر ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے ٹہنی توڑی، اس کے 2 حصے کر کے دونوں قبروں پر لگائے. کدھر؟ علیین سجین پہ یا دنیا کی قبروں پہ؟ ان قبروں پہ. اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7213 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدک گیا. اتنا بدکا کہ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ آپ کو زمین پر گرا دیتا. اس کو عذاب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا. بدک گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا. آپ نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں؟ 6-7 قبریں. بتایا گیا کہ یہ تو زمانے جاہلیت کے مشرکین کی قبریں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7213 اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، چھپے اور کھلے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ہم نماز میں تشہد میں بھی پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم طلب کرو اللہ تعالیٰ سے پناہ. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث. اچھا یہ بھی بات پتہ چل گئی، کہتے ہیں فلاں کو کشف القبور ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کو تو کوئی کشف القبور نہیں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا ہے، یا حضور کے بیٹھنے کی برکت سے اس خچر کو عذاب قبر نظر آ گیا. باقی صحابہ کے خچر تو کوئی نہیں بیت کے. تو یہ جو کہتے ہیں جی ہمارے باب قبر دیکھ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، تو پھر ان بابوں کا مرتبہ صحابہ کرام سے زیادہ ہے والعیاذ باللہ تعالی. بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث سے ایک حبشی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی. اللہ اکبر، خوش نصیب فوت ہو گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے راتوں رات اس کو دفنا دیا اور اس کو ایک ہلکی سی عورت شمار کیا کہ یہ حبشی عورت، عام سی عورت صفائی کرنے والی. حضور کو نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے. 3-4 دن گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت تو فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے اس کو راتوں رات دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب عورت کی قبر پر گئے اور قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا. اللہ اکبر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبریں نور، یہ قبریں اندھیروں سے بھری پڑی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا ہے. تو وہ کون سی قبریں تھیں؟ علیین اور سجین کی، یہی والی قبریں. اور قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا. 5ویں حدیث سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 321 نمبر حدیث. دیکھ لیں میرا کوئی ریفرنس ابھی تک بخاری مسلم سے باہر نہیں گیا کہ شک پڑ جائے پتہ نہیں صحیح ہے یا ضعیف ہے. 321 کتاب الایمان. عمر بن عاص کی وفات کا وقت قریب آیا، بڑی لمبی حدیث ہے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر نصیحتیں کی اور کہا ہے بیٹو، ایک وہ وقت تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا، اگر اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا. جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور نے گارنٹی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی. اللہ کی قسم ہے میرے بیٹو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے پوری زندگی کبھی آنکھیں بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا. اگر تم مجھ سے پوچھو کہ حضور کے خد و خال چہرے کے کیسے تھے، میں تم سے بیان نہیں کر سکتا. حضور کے رعب کی وجہ سے میں نے کبھی نگاہیں اٹھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا. اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا. لیکن پھر میرے بیٹو مجھ پر تیسرا وقت آیا، میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا اور مجھے آزمایا گیا حکمرانی کے فتنے سے. یہ وہی فتنہ جو انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ مل کر مولا علی کے خلاف خروج کیا اپنی آخری وقت میں. ظاہر ہے انسان کو اپنی غلطیاں تو یاد آتی ہیں موت کے وقت. تو بیٹو اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، مجھے آزمایا گیا. تحکیم کے مسئلے میں جو کچھ کیا یہ علیحدہ سے ایک ایشو ہے، اس کو میں یہاں پہ سکپ کرتا ہوں. تو اب میں جب مر جاؤں تو میرے ساتھ، میرے میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی اور کوئی آگ اٹھا کر نہ جانا. جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں دفنانے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں. کس قبر سے؟ علیین یا سجین، یا اس قبر پہ بیٹھنا، اس قبر پہ. اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو سوالوں کے کیا جواب دیتا ہوں. یعنی یہ 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں اگر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بالکل واضح عقیدہ دے دیا کہ اسی قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں، یہی وہ قبر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ بالکل اس حدیث کا مصداق بھی تھا جو سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3221 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت کو دفنانے کے بعد فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، نمبر 1، نمبر 2 اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اور نمبر 3 اس سے اب سوال ہونے والے ہیں۔ قبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اب سوال ہونے والے ہیں۔ تو بھائیو، روحوں کا تعلق علیین اور سجین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جسموں کے ساتھ بھی، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر ہو یا جزا ہو، جزا یا سزا، یہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، عام مردے کے کیس میں بھی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی، قرآن پاک میں آیا کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 11 کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں گے کہ مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے تو یہ تیسری زندگی بن جائے گی، تو یہ تو قرآن کی مخالفت ہے۔ اور بھائی یہ زندگی وہ والی زندگی ہے ہی نہیں ہے جو 2 زندگیاں اور 2 موتیں بیان کی گئیں، ورنہ ہم قرآن پاک سے اب آپ کو الزامی جواب دیتے ہیں۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے 42 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نیند کی حالت میں تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح اپنے پاس روک لیتے ہیں اور باقیوں کی واپس کر دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب نیند کی حالت میں روح قبض ہوتی ہے تو بندہ مرا ہوا ہوتا ہے، اس کو چٹکی کاٹیں یا سوئی چبوئیں تو وہ اٹھ جاتا ہے، سانس بھی اس کی جاری ہوتی ہے۔ اگرچہ روح اس کی اللہ کے پاس ہوتی ہے لیکن اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ہزاروں زندگیاں، ہزاروں موتیں تو ہم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ جب صبح آپ سو کے اٹھیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تو نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، تیری ساری تعریفیں ہیں۔ تو روزانہ مرتے جیتے ہیں ہم، تو 2 زندگیاں 2 موتوں والا کون سا سوال ہوا؟ اب آ جائیے اس ٹاپک کی طرف۔ 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کنکلوڈنگ ٹاپک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی، اور اس کا موڈ ہے برزخی، دنیاوی نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی میں بریف کروں گا۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 حدیث ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی، لیکن موڈ اور کیفیت کے اعتبار سے برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے 2 ٹرمز کو سمجھ لیجئے، 2 اصطلاحات، ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی ٹائم اینڈ سپیس، انگلش میں اس کو کہتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے کل رات مسجد میں گزاری، تو اس جملے میں کل رات یہ ہے ظرف زمان، یعنی وہ ٹائم جو میں نے گزارا، اور مسجد ہے ظرف مکان یعنی سپیس، ٹائم اینڈ سپیس۔ بالکل اس طریقے سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ، برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، تو اس میں قبر مبارک جو ہے یہ سپیس ہے اور برزخی زندگی ٹائم ہے، ظرف زمان ہے۔ تو قبر مبارک میں زندہ ہے اور اس روح مبارک کا تعلق جنت الفردوس میں بھی ہے اور قبر مبارک میں بھی ہے، بلکہ وہ تو قبر مبارک خود جنت کا ٹکڑا ہے، پیرلل میں یہ تعلق موجود ہے۔ پہلی حدیث وہی جو میں بیان کر چکا پہلے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور امام بخاری نے اس حدیث پہ 1196 نمبر حدیث پہ باب باندھا ہے، قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ دوسری حدیث سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1047، سنن نسائی میں 1375، اور سنن ابن ماجہ میں 1636، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو میں کچھ عرصہ تک پہلے تک ضعیف سمجھتا تھا، حالانکہ پوری امت کا اتفاق تھا، لیکن اس میں ایک سکم تھا، وہ الحمدللہ دور ہو گیا ہے۔ اب وہ ٹیکنیکل بات ہے، یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا۔ بہرحال اس میں جو راوی جس پر اعتراض تھا کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بن تمیم ہے، تو یہ بات بالکل اسٹیبلش ہے
محدثین کے ہاں کہ یہ بن تمیم نہیں ہے بلکہ بن جابر ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، مرفوع اور موقوف روایتیں جو ہے وہ آلریڈی میں نے کئی دفعہ بیان کی ہیں، صحیح موجود ہیں، بل یہ حدیث بہت کریٹیکل حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کو موت آئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی قبر میں، کیا اس وقت بھی آپ پر درود شریف پیش ہوگا؟ اب یہ سوال تو بڑی جرت والا تھا، لیکن اس سے عقیدہ کلیئر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ جسم ختم بھی ہو گیا تو کیا جنت میں مجھ پہ درود پیش ہو جائے گا، آپ نے بالکل کلیئر کٹ، اسی قبر مبارک میں درود شریف پیش ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ تو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، کہتے جی اس قبر کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جنت میں ہوں گا مجھے پہنچ جائے گا درود، تو بالکل کلیئر ہو گیا جمعے کے دن درود شریف کے حوالے سے۔ لہٰذا اس حوالے سے یہ عقیدہ بالکل کلیئر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ اب باقی لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور مسند البزار کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1925 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میں سے نیک لوگوں کے اعمال جب مجھے ملیں گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا قبر میں، اور برے لوگوں کے جب اعمال پیش کیے جائیں گے تو میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ تو بھائیو اصول محدثین پر یہ حدیث پکی ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، اور ایک دوسرے راوی عبد المجید بن عبد الحمید وہ بھی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول محدثین کا موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے، لہذا وہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تیسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 33,819 اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی 345 نمبر یہ حدیث ہے۔ یہ وہ حدیث ہے موقوف جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے، جو لوگ وہ پچھلی والی حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہیں نا، اس کو بھی وہ صحیح مانتے ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے، شیخ البانی کا بھی، شیخ زبیر علی زئی صاحب کا بھی، باقیوں کا بھی، یہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ ابو العالیہ تابعی کا بیان ہے اور انس ابن مالک کا بیان ہے، ریفرنس میں پہلے دے چکا، کہ جب تستر شہر فتح ہوا ایران کا سیدنا عمر کے دور میں، تو وہاں کا جو خزانہ تھا اس میں سے ایک بہت بڑے تابوت میں ایک لاش ملی جو باہر رکھی ہوئی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں وہ لاش اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو ناک تھا نا اس بندے کا وہ 1 ہاتھ کے برابر تھا، 1.5 فٹ ناک تھا اتنا، تو وہ خود کتنا بڑا بندہ ہوگا، اور اس کے سرانے ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کتاب عبرانی زبان میں تھی، تو ہم نے وہ کتاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے ان کو ارسال کر دی مدینہ شریف میں۔ تو سیدنا عمر نے کعب بن احبار تابعی کو بلایا جو یہودی عالم تھے، حضور کی زندگی میں زندہ تھے لیکن ایمان نہیں لائے، اس لیے تابعی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم یہودی، ان کو عبرانی زبان آتی تھی، انہوں نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا۔ تو تبا تابعی پوچھتا ہے اے ابو العالیہ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود پڑھی تھی۔ تو اس نے کہا اس کتاب میں کیا ہے؟ تو ان کا اس کتاب میں صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے، ان کی زندگیوں کا، ان کے رہن سہن کا، ان کی تعریفیں، وہی جو قرآن پاک میں آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آگے چلتا ہے کہ ان کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ کس کی لاش تھی؟ تو ان کا یہ دانیال علیہ السلام کی لاش تھی جو 300 سال پہلے قبر سے نکالی گئی تھی۔ ویسے تو ان کا زمانہ بہت پہلے کا تھا، آج بھی جو نیو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر دانیال علیہ السلام کا صحیفہ موجود ہے۔ اچھا انہوں نے پوچھا لوگوں کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کی لاش کو باہر لوگ نکالتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بارش ہو جاتی ہے اس سے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ابو موسیٰ اشعری اور انس بن مالک کو خط لکھا کہ رات کے وقت 13 قبریں کھودو
اور ان میں سے کسی ایک قبر میں ان کو دفنا دو تاکہ نبی کی لاش کی لوگ بے حرمتی نہ کریں. یہ اس طریقے سے جو یہ کرتے ہیں بار بار نکالتے ہیں اور اندر کرتے ہیں. اور گمنام قبر بناؤ, 13 قبریں بناؤ, پتہ نہ چلے کہ کس قبر میں دفنایا ہے. اور وہاں سیدنا عمر نے ایک جملہ لکھا اس خط میں کہ بے شک یہ اللہ کے نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ کھاتی ہے, نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے. بلکہ یہ تو قرآن میں موجود ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی دیر تک وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے, ہفتوں مہینوں, کوئی درندہ قریب نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی الحمدللہ حفاظت کرتا ہے. چوتھی حدیث سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2042 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی مشہور حدیث ہے, میری قبر پر میلہ مت لگا لینا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے, تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. کدھر پہنچے گا؟ قبر میں, کیونکہ آپ نے قبر کا ذکر کیا کہ قبر پہ میلہ نہ لگانا, یعنی سلام عرض کر کے چلے جانا, وہاں پہ میلہ نہ لگایا جائے, سلام عرض کریں اور وہاں سے چلے جائیں. کہیں بھی پڑھو گے مجھ تک تمہارا درود پہنچا دیا جائے گا. پانچویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں جو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا. یہ بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ آپ پہنچا دیجیے. لہٰذا یہ جو بعض دیوبند اور اہل حدیث نے یہ عقیدہ بنایا اپنی طرف سے کہ جی ہم نماز میں حقائقتاً درود پڑھتے ہیں, یہ سلام پڑھتے ہیں, یہ شب معراج کی گفتگو, یہ بالکل جھوٹ ہے بھائیو. کسی ضعیف روایت میں بھی موجود نہیں ہے کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے تشہد. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی طرح میرے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کے تشہد ہمیں تعلیم فرمایا تھا. التحیات للہ والصلوات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک. عبداللہ بہالپوری صاحب نے لکھا جی ہم نماز میں سٹوری کے طور پہ درود پڑھتے ہیں. وہ نماز ہی کیا ہے, سٹوری کے طور پہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ بخاری اور مسلم ہی بھائی آپ پڑھ لیتے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود پہنچا دے گا. تو سٹوری پہنچائے گا؟ انشائیہ پڑھنا ہے, انشائیہ پڑھنا ہے. چھٹی حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1283, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے. یہ الحمدللہ یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے. البتہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ساری طرف کی آوازیں سن کے مجھ تک درود شریف پہنچائے گا. وہ روایت بالکل ضعیف ہے اور شیخ البانی کو بھی اس مسئلے میں غلطی لگی. 1530 نمبر انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کو لیا اور کہا کہ روایت صحیح ہے. حالانکہ جب اس پر بحث کی تو انہوں نے خود مانا کہ اس میں کچھ راوی ایسے ہیں جو مجہول ہیں اور کچھ جو ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں, اور آخر میں اتنا کانفیڈنس لوز کر گئے تھے انہوں نے اینڈ پہ لکھا کہ انشاءاللہ یہ حسن بن جائے گی. تو اسے پتہ چل گیا کہ کوئی نہیں بنتی ہے. انشاءاللہ جب لگایا ساتھ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو یہ ٹیکنیکل چیز ہے جی. انشاءاللہ 2 × 2 = 4 تو نہیں ہوتے نا, وہ تو ڈیفینیٹلی ہیں. انشاءاللہ تو نہیں کہنا, یہ کوئی مستقبل کی بات تو نہیں آپ کر رہے, ڈیفینیٹ ماضی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے. اس حوالے سے میں نے یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ قبر رسول والا لیکچر 54C اور D 200 منٹ کی گفتگو ہے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کی ہیں. اب آخری 2 حدیثیں اس پوائنٹ کی کرٹیکل احادیث. 7ویں حدیث سنن نبی داؤد کتاب المناسک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری والے چیپٹر میں 2041 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ, یہ پرٹیکولر قبر کے بارے میں, اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. اللہ تعالیٰ مطلع کر دے گا. جو قبر پر جا کر سلام عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب خود دیتے ہیں. اور یہاں جو ہے کہ روح لوٹا دے گا, یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے اور تمام محدثین کا اتفاق ہے یہاں روح لوٹنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا متوجہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی طرف جو قبر مبارک پر آیا ہے. ورنہ تو روح تو پہلے ہی برزخی تعلق موجود ہے, یہ لوٹنا برزخی تعلق, یہ برزخی لوٹنا ہے, دنیاوی لوٹنا نہیں ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ سلام عرض کرتے تھے. میں نے پہلے بھی بیان کیا، الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے قبر رسول پر پہلے حاضری دیتے، 2 نفل پڑھتے مسجد نبوی میں، پھر قبر رسول پر حاضری دے کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر السلام علیکہ یا ابتا، یہ سلام پڑھا کرتے تھے. یہ ان کی سنت ہے، اور الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کا، کہ قبر رسول پر حاضری کا یہی طریقہ ہے کہ قبر مبارک کے سامنے جا کر روضہ شریف کے سامنے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں قبر پہ جا کے پڑھنا ہے، روضہ شریف پہ نہیں پڑھنا. ہو بھائی، آپ کی عقل کام نہیں کرتی کہ قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں، قبرستان کی دیوار پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم السلام علیکہ اہل الدیار من المومنین پڑھتے ہیں، تو قبرستان تو 5-5 کلومیٹر دور ہوتے ہیں لمبے، تو کیا ہے کہ وہ جو سامنے قبر ہے صرف اس تک سلام پہنچ رہا ہے اور آخری قبر تک نہیں پہنچ رہا. تو روضہ شریف کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو روضہ شریف جالیوں کے سامنے بھی جو بندہ سلام پڑھتا ہے وہ یہی ہے. اور اسی وجہ سے سعودی عرب کا جو چینل ہے مسجد نبوی والا، وہ جب اذان کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے روضہ شریف کے سامنے لائیو کیمرہ لاتے ہیں، لائیو، اور وہ جو کمنٹیٹر ہے وہ پڑھتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ لائیو پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ. سعودی عرب کے چینل پہ آپ تو لائیو دیکھ لیں آپ، لہٰذا وہاں بھی کوئی اس معاملے میں اختلاف موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں پرٹیکولر قبر رسول کے بارے میں. البتہ وہ جو حدیث ہے حیات الانبیاء فی قبورہم سے، جس کو دیوبند کے حیاتی جو مکتبہ فکر نے بڑا اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، سنن کبریٰ البہیقی میں موجود ہے اور حیات الانبیاء فی قبورہم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 18 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص میری قبر پر سلام پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور جب دور سے پڑھتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. امام بہیقی نے یہ حدیث لکھ کر خود ساتھ لکھا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی یہ ایسا راوی ہے جس پہ نظر ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب اسماء و صفات کے اندر لکھا یہ کذاب راوی ہے. تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ السدی جو ہے یہ جھوٹا راوی ہے، حدیثیں گھڑا کرتا تھا. خود امام بہیقی نے بھی لکھا ہے، لیکن یہ حدیث وہاں سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی امام بہیقی نے لکھی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم، اور ساتھ انہوں نے کیا لکھا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. انہوں نے تو ایمانداری کی کہ ساتھ لکھ دیا، لیکن یہ پکڑتے ہیں ادھر سے بیان کرتے ہیں. بھائیو، یہ روایت بالکل ضعیف ہے، اور اس کا ایک اور ترک بھی پیش کیا جاتا ہے ابو شیخ کی کتاب سے، کتاب الثواب سے. کہتے ہیں جی اس کو چھوڑیں، اس میں مروان السدی نہیں ہے. لیکن دونوں روایتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا یہ پیٹ رول موجود ہے. اب میں یہاں پہ دینے لگا ہوں علمی جواب، جس کو فلسفی کی لینگویج میں کہتے ہیں الزامی جواب، اور اس کا میں نے سائنٹیفک لینگویج میں نام رکھا ہے اینٹی وینم. یعنی کوبرا جب کاٹ جائے اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، اور پنجابی میں کہتا ہوں پھکی. تو یہ پھکی ہے اب ان لوگوں کے لیے جو اس اصول کو نہیں مانتے. ایک روایت میں پیش کرنے لگا ہوں جو مسند امام احمد میں موجود ہے، جو کہتے ہیں نا صحیح ضعیف کا کوئی فرق نہیں، کتاب میں تو آ گئی ہم مانیں گے. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 21274 ہے، اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث. مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس سے کرو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، تو اپنے جاہلی نسب پر فخر کرتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اتنی ولگر لینگویج آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر سکتے ہیں؟ حدیث تو ہے نا جی مسند امام احمد میں، مشکات میں بھی ہے، لیکن اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. اگر کسی نے اس کو روایت کو آمش کی تدلیس والی کو صحیح ماننا ہے 18 نمبر حیات الانبیاء فی قبورہم، تو اس کو بھی پھر صحیح مان کے اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرے. جبکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. آپ اس طرح کی بات کر سکتے تھے. اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک میں سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. تو آپ اس قسم کی معاذ اللہ استغفر اللہ گفتگو کریں گے. اسی حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہلسنتپاک.com پر، جس میں 5 ضعیف احادیث کی مثالیں میں نے پیش کی ہیں،
اور صحیح مسلم کا پورا مقدمہ اس میں نے سمجھایا ہے کہ اگر ہم ان روایتوں کو صحیح مان لیں تو اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں، اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں۔ اور اس لیکچر کا نام ہے مسئلہ نمبر 36، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اب آخری حدیث، 8ویں حدیث، وہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل موسیٰ والے چیپٹر میں علیہ السلام 6156 اور 6157 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، لیٹ کے نہیں، کسی کو وہم نہ پڑ جائے، لیکن وہ ہم آبزرو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھا دیا تاکہ امت تک عقیدہ پہنچ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ منظر دیکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بھی بنایا۔ بیت المقدس میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 430 نمبر حدیث ہے کہ وہاں انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، کیونکہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 81 میں یہ وعدہ تھا کہ اے نبیو جب میں تمہیں رسالت اور نبوت دوں اور پیغمبر آخر الزمان تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنی ہے۔ اس وعدے کی تکمیل ہوئی شب معراج، صحیح مسلم 430 نمبر حدیث کتاب الایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں انبیاء کو جمع کیا گیا اور جبرائیل نے مجھے پکڑ کر آگے کیا اور کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں۔ لہٰذا اسی حدیث کے تحت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء اور امام اعظم ان کو بناؤ کہ جو انبیاء کے امام ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں یہ معجزہ تھا، معجزہ تو بھائی وہ تھا بیت المقدس، معجزہ تھا آسمانوں پہ، معجزہ تھا، تو پھر تو آپ خود کہتے ہیں انبیاء جنتوں میں ہیں، تو وہ آسمان تو جنت نہیں ہے۔ لیکن قبر میں جو دکھایا گیا وہ معجزے والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے اعتبار سے تھا، لیکن وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، یہ بالکل عقیدہ صحیح ہے۔ اور حیات الانبیاء فی قبورہم میں پہلی روایت یہی ہے جو مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے، میں نے اس کا حوالہ پہلے بھی دیا تھا، 3425، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو آبزرو نہیں کر سکتے۔ اب آخری 10-12 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے، میں نے پوری پریکٹس کی تھی اور میرا خیال تھا 2 گھنٹے میں لیکچر ختم ہوگا، لیکن یہ انشاءاللہ 1.25 گھنٹے کے اندر ہو جائے گا۔ اور وہ ہے علمی پوائنٹ نمبر 5، آخری پوائنٹ، اس کے بغیر یہ لیکچر ادھورا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے۔ کوئی ان اٹینڈڈ تو چیز نہیں چھوڑنی نا، کہ بھائیو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نمبر 1 اخروی زندگی کے ساتھ، نمبر 2 برزخی زندگی کے ساتھ، نمبر 3 جنتی زندگی کے ساتھ، اور نمبر 4 جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ، لیکن اس کا موڈ اور کیفیت برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ ہماری ان سے کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، ہمارا درود و سلام وہاں تک پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے، اور جو قبر پر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ مطلع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب بھی دیتے ہیں، ہم بے شک نہ سنیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، لیکن ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ درود شریف بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لہذا یہ جو جنید جمشید صاحب نے نعت پڑھی، مفتی سعید صاحب کی لکھی ہوئی، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سیدار ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ فرشتوں کو ہم نہیں کہہ سکتے، فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی نہیں اسائن کر سکتے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ پہنچائیے اے اللہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پہنچائے، ہواؤں کے ذریعے پہنچائے، جنات کے ذریعے پہنچائے، ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اسی میں جملہ بولتا ہوں کہ بھائیو جھگڑا یہ نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں، اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا عبادت کی ایک شکل ہے اور وہ شرک ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم بارش اللہ سے مانگیں گے، فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت کی، بخاری اور مسلم میں، کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ تو جب وہ شہید ہونے لگے اس وقت انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے
کہ ہم نے تیرے نبی کے دین کو نہیں چھوڑا، ہم اس حال میں اپنے رب سے مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اس سے راضی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہیں، اور کہا کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی تھی اللہ کے حضور، اللہ نے میرے تک وہ بات پہنچا دی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا فرشتوں یہ پیغام دے دو، یا رسول اللہ انظر حالنا، ان کو پتہ تھا یہ گستاخی ہے ایسا عقیدہ رکھنا، حضور نے تعلیم ہی نہیں فرمایا۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ پہنچا رہا ہے، ہمارا آج بھی سلام پہنچ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد کہیں یا السلام علیکہ ایھا النبی، ہمیں کوئی یا رسول اللہ سے چڑ نہیں ہے، ہم یہاں بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں، لیکن کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا سلام حضور تک پہنچا رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تو تقریباً 2.25 گھنٹے کی مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 7 کے نام سے، اور اس میں جو ایگزیجریشنز ہیں ساری طرف کی وہ میں نے الحمدللہ کھول کر بیان کی ہیں۔ آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہ جائے، 2 لیکچرز اس کے ساتھ کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپک ہیں جو میں آج بیان نہیں کر سکا، ورنہ 3 گھنٹے اور لگ جاتے ہیں، میں آخر میں بس ان کا حوالہ دے دوں۔ پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 54C اور D کے نام سے، یہ توسل والا لیکچر 88 منٹ کا، اور یہ دوسرے والا لیکچر مسئلہ 54C اور D، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، یہ 200 منٹ کی گفتگو ہے۔ ان دونوں لیکچرز میں میں نے 2 ایکسٹریمز کا رد کیا ہے۔ ایک ایکسٹریم پر ہے امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری اور ان کے چند جذباتی فالوور، سارے نہیں، وہ ایک ایکسٹریم پر چلے گئے اس عقیدے میں، توسل والے مسئلے میں بھی اور قبر رسول کی حاضری والے میں۔ اور دوسری ایکسٹریم پر ہیں صوفیہ، اور ان کے بھی لیڈر امام ابو الحسن علی السبکی المتوفی 756 ہجری، اور مزے کی بات ہے دونوں شیخ الاسلام ہیں، جس طرح ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی شیخ الاسلام ہے نا، تو یہ دونوں شیخ الاسلام ہیں، ایک ہی زمانے میں ہیں، ایک صوفی ہیں اور دوسرے وہ امام ابن تیمیہ، اور دونوں کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر بندے کا جس کو دل کرتا ہے وہ شیخ الاسلام کا لقب دے دیتا ہے۔ یہ کوئی قرآن حدیث میں تو لقب کسی کے لیے نہیں آیا، آپ جس کو مرضی کہتے رہیں، ہم نہ اس کو غلط کہتے ہیں نہ اس کی تائید کرتے ہیں، آپ کی مرضی، اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری وہ ایک ایکسٹریم پہ، اور امام ابو الحسن علی السبکی المتوفی 756 ہجری وہ دوسری ایکسٹریم پہ۔ دونوں کا میں نے الحمدللہ رد کر کے حق راستہ، آدھا سچ ادھر تھا آدھا ادھر تھا، وہ آدھا ادھر سے لے کے آدھا ادھر سے لے کے سچی بات امت کو بتائی ہے، کیونکہ میری روٹی الحمدللہ دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی الحمدللہ۔ اور اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آخر میں وہ حدیث سناؤں گا جو میں تقریباً ہر لیکچر میں ہی سنا دیتا ہوں، اس کے بغیر یہ عقیدہ کلیئر نہیں ہوتا، اور اس حدیث نے امت کو بالکل صحیح عقیدہ ہر حوالے سے دے دیا۔ میں کہتا ہوں اس ایک حدیث سے مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم غیب، مسئلہ حیات النبی، مسئلہ استانت، ہر مسئلہ اس حدیث میں ریزالو ہے، توسل وسیلے کا بھی۔ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے اور کہتے، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اور وسیلہ اختیار کرتے تھے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش نازل فرما دیتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لے کر جاتے تو ان سے دعا کرواتے، انس ابن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی۔ تو سیدنا عمر نے یہ عقیدہ دے دیا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں لیکن آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، اسی لیے کہا نا جب تک وہ ہم میں موجود تھے دنیا کے اندر، اب ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ان سے ہو سکتی، ورنہ حضور کا جو ان سے دعا کروانا تو سب سے افضل دعا ہے۔ کہہ سکتے تھے قبر مبارک پہ یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کیجئے، لیکن امت کو عقیدہ سمجھا دیا کہ اب ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اللہ کے حضور ہوگی۔ تو یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں بندہ موجود ہے اس کو لائیں، اس کے ذریعے اللہ کے حضور متوجہ ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ان میں سے ایک حدیث کے راوی سیدنا عمر بھی ہیں۔
سیدنا عمر کو یہ بات پتہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، یہ معجزہ دیکھا ہوا تھا، تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے اور اس پیالے میں ڈال دیجئے تاکہ امت سیراب ہو جائے۔ ان کو پتہ تھا یہ کام کرنا گستاخی ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، لیکن ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو بخاری اور مسلم نے بالکل عقیدہ واضح کر دیا۔ ہاں، المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، 32,002 نمبر حدیث، سیدنا عمر کے چیپٹر میں، شکر ہے وہاں پہ ڈالی ہے تاکہ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ روایت جعلی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ اب بخاری تو آپ نے سن لی، قحط پڑ لیا تو کیا ہوا، تو کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو ایک عرابی آیا، یہ اکثر دیوبندی حیاتی اور ہمارے بریلوی مکتب فکر کے علماء پیش کرتے ہیں، تو اس نے قبر رسول پہ جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا ہو سختی نہ کرے، نرمی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قریب بارش دے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کرام ڈائریکٹ بھی قبر سے مانگتے تھے۔ بھائیو اس روایت میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں مانتا میں اس کو، تو آمش سے بھی 1,00,000 گنا بڑے امام حسن بصری تابعی 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے، ان کی آن والی روایت وہ کہ جو اپنے باپ کے جہلی نسب پر فخر کرے ڈیش 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 ڈیش، اس کو پھر مانے کوئی صحیح، ولیعوذ باللہ تعالیٰ اپنا ایمان برباد کرے۔ تو یہ بہرحال وہ توسل والے لیکچر میں نے اس کا پورا انالیسس کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت واقعہ حرہ کے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ جی سنن دارمی سے روایت 93 نمبر پیش کی جاتی ہے کہ سعید ابن مسیب جو ہیں وہ قبر رسول کے پاس قید ہو گئے تھے جب یزید کی ظالم فوج نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی اور وہاں پہ بڑا ظلم ڈھایا اس نے۔ تو وہ کہتے ہیں 3 دن تک میں قبر رسول کے پاس تھا تو مجھے نمازوں کی ٹائمنگ کا قبر سے اذان کی آواز آنے سے پتہ چلتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کہتے ہیں وہ تو قبر سے اذان باہر آتی تھی آواز، یہ تو بھائی ہے ہی امپاسبل بات ہے۔ اور یہ روایت جو سنن دارمی کی 93 نمبر روایت ہے، سعید ابن مسیب سے جو بندہ یہ روایت بیان کر رہا ہے نا، اس کا نام ہے سعید بن عبد العزیز، اور وہ بندہ وہ ہے جس نے سعید ابن مسیب کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا۔ یہ روایت منقطع ہے، سند نہیں جڑی ہوئی۔ اب میں کہتا ہوں جی محمد علی جناح نے فلاں جلسے میں فرمایا، تو مجھے سند بیان کرنی پڑے گی کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جب وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے وہاں پر جلسہ اٹینڈ کیا، انہوں نے یہ بات سنی، یا فلاں شخص کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا اور یہ ہوا، تو مجھے سند بیان کرنی ہوگی۔ بغیر سند کے تو بات جھوٹی ہوگی، ورنہ تو جو جس کا دل کرے گا بیان کرے۔ تو یہ منقطع روایت ہے، یہ اکثر پیش کرتے ہیں۔ اب آخر میں 2 واقعات دماغ کی بریکیں کھولنے کے لیے۔ بریکیں نہیں کھلتی جب تک کوئی بات کڑوی نہ کی جائے، اور یہ اس حیات النبی کے عقیدے کا، اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بعد اگر میرے جیسا منصف مزاج بندہ یہ کہہ رہے خدا کے لیے یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، اس کو مانے۔ ہم نے تو دیکھیں دیوبندی مماتیوں سے بھی ٹکر لے لی، اور اہل حدیث جو چند لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان سے بھی ٹکر لے لی ہے یہ لیکچر دے کے۔ تو اب میں ایمانداری سے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ یہ 2 واقعات انتہائی گستاخانہ واقعات۔ پہلا واقعہ دیوبندی عالم شیخ زکریا کاندلوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے بڑے امیر میں سے تھے، انہوں نے فضائل اعمال بھی لکھی، فضائل درود بھی، فضائل حج بھی، فضائل صدقات بھی۔ انہوں نے فضائل درود اور فضائل حج میں واقعہ نمبر 12 پیج 166 کتب خانہ فیضی جو رائے ونڈ سے شائع ہوتی ہے فضائل حج، اس کا حوالہ، اور بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کی کتاب ہے فیضان سنت، اس کا صفحہ ہے 654، مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب۔ یہ سنتیں اور آداب سکھا رہے ہیں۔ اور واقعہ کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 555 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد ایک صوفی بزرگ شیخ احمد رفاعی صاحب قبر رسول پر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کر آستانے پہ حاضری دیتی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے کہ جو زندگی میں بھی نکلتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ بھائیو لاکھوں اگر حاجی یہی قبر رسول پر حاضری کے وقت ڈیمانڈ رکھ دیں، یہ پاسبل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جسمانی اور روحانی حیات کے ساتھ برزخی موڈ میں زندہ ہے، دنیا میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔
تو وہ کہتے ہیں جی 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا. یہ خواب نہیں بیان کر رہے, 90,000 کا مجمع اکٹھا تو نہیں خواب دیکھ رہا, یہ بیداری کا واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی 90,000 لوگوں نے یہ منظر لائیو دیکھا کہ قبر مبارک سے ہاتھ نکلا, اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا. اور ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. کر دو جی ذکر تہاڈی مرضی جداں مرضی, تاکہ بریلوی بیچارے سہم جان کے 11ویں والے پیر بھی سن تے پھردے ہویا ہونا ہے. وہ پائی کتنے لکھے ہوا ہے, کدھر لکھا ہوا ہے؟ ان کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے پکے ہو جائیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بھائیو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے, اور چور نے یہاں لنگوٹا چھوڑا ہے کہ 1000 سال پہلے کا واقعہ, تقریباً 900 سال پہلے کا, اور کہہ رہے ہیں مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع. بھائی 90,000 کا مجمع آج سے 900 سال پہلے تو بڑی دور کی بات, آج سے 50 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا. یہ تو 55 میں ایکسٹینشن ہوئی, اور پھر 90s میں آ کے ایکسٹینشن ہوئی, تو اب 6.5 لاکھ بندہ آتا ہے. آج سے تو 50 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا. اور پھر 90,000 بندہ بیک وقت ایک ہاتھ مبارک کو دیکھ سکتا ہے, وہ کتنا ہوگا سائز میں؟ حافظ کا تو قبر مبارک کا سائز بھی ہمیں پتہ ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. میں یہ کہتا ہوں اتنی بڑی گستاخی, اتنی بڑی جرت. یار صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روتے روتے مر گئے, سیدہ فاطمہ باقی صحابہ کے. ہم اپنے نبی کو اب دیکھ نہیں سکیں گے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے ہم دیکھیے. سیدہ عائشہ 47 سال تک حضور کے بعد زندہ رہی ہیں, 47 ایئرز, اور اسی حجرے میں جہاں کے قبر مبارک ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی. سیدہ فاطمہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی. حتیٰ کہ جب سیدہ عائشہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے جمل کے لیے نکلی تو بڑا اچھا موقع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالتے کہ نہ لڑو جا کر علی کے ساتھ, وہ خلیفہ برحق ہے. بعد میں جو سیدہ عائشہ روتی رہی, ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. صحیح بخاری میں بھی اشارتاً ذکر ہے, مسند امام احمد, مصنف ابن ابی شیبہ میں. وہ کہتی تھی حضور کے بعد میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے علی سے جنگ کر کے, مجھے اب میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, قبر رسول کے ساتھ دفن نہ کرنا, تاکہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف نہ کریں, ابو بکر, عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے. بعد میں وہ روتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے نا سیدہ عائشہ کو کہ تم یہ کام نہ کرو. ان سے زیادہ لاڈلی بیوی دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں, انہوں نے کوئی ایسا میں کہتا ہوں جی اس میں میرا چیلنج ہے, کوئی ضعیف روایت دکھا دیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ قبر رسول پہ میری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے. آئی بات کے لوگ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, اور جب کوئی سمجھاتا ہے اس کو کہتے ہیں گستاخ ہے. گستاخ تو آپ ہو. اور یہی بات المہند المفند میں دیوبند مکتب فکر کے جو کتاب ہے اس میں جو شیخ الشنقیطی نے جو اس پہ تقریض لگائی ہے, اس نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف فرماتے ہیں, قبر سے نکل کے دنیا میں تصرف فرماتے ہیں. تو یہ دیوبند کے حیاتی گروپ اور بریلوی ان کا تقریباً عقیدہ اس معاملے میں ایگزیجریٹ کر گیا کہ اس کو دنیاوی زندگی سمجھ, یہاں پر یہ غلطی پہ ہے. باقی میں بالکل اس ویڈیو کی وساطت سے یہ بات حق مانتا ہوں کہ دیوبند اور بریلوی مکتب فکر, دیوبند کا حیاتی گروپ, ان کا عقیدہ 80% ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو مومباتیوں کے اور باقی لوگوں کا, ان کا 20% ٹھیک ہے. لیکن یہ 20% کی اپنی اصلاح کریں, اور اہل حدیث کے بھی جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں مومباتیوں کی وجہ سے اور انہوں نے اپنا عقیدہ خراب کیا, گستاخانہ عقیدہ رکھا, وہ بھی اپنی اصلاح کریں. وہ 80% ٹھیک ہے, یہ 20% ٹھیک ہے. تو 80-20 کی ریشو کو ملائیں اور جو حق بات ہے اس کو قبول کریں. الحمدللہ وہ میں نے بیان کر دی. اور دوسرا واقعہ, بلکہ یہ نظریہ ہے انتہائی شرمناک, انتہائی شرمناک. یقین کریں شرم آتی ہے یہ بات بھی بیان کرتے ہوئے, لیکن کیا کریں. یہ بھی دیوبند اور بریلوی مکتب فکر کے مشترکہ بزرگ ہے محمد بن باقی زرقانی المتوفا 1124 ہجری, آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 300 سال پہلے. انہی کے حوالے شیخ ذکریہ صاحب بھی فضائل اعمال میں, فضائل صدقات, فضائل حج میں دیتے ہیں. انہی کے حوالے احمد بریلوی صاحب بھی دیتے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی اور ان سے احمد بریلوی صاحب نے اپنے ملفوظات میں نقل کی, اور ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں جو 1981 میں فوت ہوئے ہیں, جن کو مفتی اعظم انڈیا کہا جاتا تھا, مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی وہ نعت ہے بڑی مشہور, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے اپنے باپ احمد بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے, اور یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت.net جو بریلی کی اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی رکھے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے جیلم سے بھی بک کارنر والوں نے شائع کی ہے. ملفوظات جلد 3 صفحہ 249 پہ. احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ شہید بھی زندہ ہے, اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں, اور نبی بھی زندہ ہیں قبروں میں, تو ان کا فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو ہم دسنا نہ فرق, ساڑھے بزرگ دس گئے ہوئے نے.
اور بزرگ یہ اچھا یہ دیوبندی بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ احمد بریلوی کیسی باتیں کرتا تھا، حالانکہ یہ احمد بریلوی صاحب کی اپنی بات نہیں ہے، یہ بات محمد بن باقی زرقانی کی ہے جو دیوبند کے بھی بڑے بزرگ ہیں، لیکن دو نمبری کرتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے، ان کو پتہ ہے یہ تو وہ اپنا پیٹ ننگا ہو جائے گا نا، تو ہم تو بھائی ادھر روٹی کھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے دین سے، ہم تو حق بات کریں گے کہ یہ ان سے نقل کیا۔ احمد بریلوی اگر لکھ کر مجرم ہے تو بڑا مجرم تو وہ ہے جس نے یہ انجیکٹ کیا ہے عقیدہ بدعت پر مبنی۔ تو یہ وہ پھر کہتے ہیں، میں تمہیں سمجھانا وا، انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبروں میں زندگی حقیقی حصی دنیاوی ہے۔ اب یہ دنیاوی لفظ کہاں سے؟ ہاں یہ کہہ دیتے حقیقی حصی برزخی ہے، جسمانی پلس روحانی برزخی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں دنیاوی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ دنیاوی ہے تو دنیا کے پروٹوکول تو وہاں ہے نہیں ہے، سانس یہ تمام معاملات وہ میں پہلے بتا چکا۔ اب جناب وہ پھر کہتے ہیں، اب وہ دلیل ان سے پوچھی گئی نا تو انہوں نے کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے آقا سیدی محمد بن باقی زرقانی فرماتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں۔ دلیل انہوں نے قرآن حدیث سے نہیں پیش کی، دلیل پیش کی دیوبند حیاتی مکتبہ فکر کے بڑے بزرگ اور بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے بزرگ زرقانی صاحب المتوفا 1124 ہجری، کہتے ہیں دلیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر قبروں میں ان کی بیویاں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندازہ کریں اتنی جرت، میں کہتا ہوں کوئی شخص اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ ساتھ والا کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جملہ بول دیا، حیا نہ آئی۔ اب بتائیں کون گستاخ رسول ہے؟ کلیئر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ٹائم کیوں ہے؟ ایک کرامت ہے، ایسا کرامت ہو سکتی ہے، کوئی دکھا نہیں سکتا نا، ہو جاتی ہے۔ اچھا جی 12 بندے بیٹھے ہیں، کتنے؟ 40-45۔ تو پھر اب کیا صورتحال ہے؟ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 200 بندہ ہے۔ پمفلٹ سارے بھائی جو نئے آئے ہیں نا وہ ہمارے ریسرچ پیپرز لے کر جائیے گا، ریسرچ پیپرز آپ کو مل جائیں گے باہر۔ کون بانٹ رہے ہیں؟ عمران بھائی؟ روز بھائی اور ہاں ہاں جی، تمہارے والے دن تو ہوتے ہیں، ابھی سوالات ہیں۔ ابھی کی طرف